اسلام کے دشمنوں کے ہاں ایک ایسا سوال ہے جو بار بار اٹھایا جاتا ہے، جسے سن کر لوگ چونک جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی 6 یا 9 سال کی عمر سے اس سے شادی کی تھی۔ یہ سوال اکثر اعتراض کے انداز میں پوچھا جاتا ہے اور ہنسا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی اسے سنتا ہے تو وہ پہلی نظر میں واقعی بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہم 21ویں صدی کے قوانین اور اخلاقی پیمانوں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کو موجودہ زمانے کے قوانین سے پرکھنا بذات خود تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مورخین ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ ہر دور کو اسی دور کی سماجی معیار سے سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر پوری انسانی تاریخ ہی مجرم بن جاتی ہے۔ اگر ہم صرف یورپ کی تاریخ کو ہی دیکھ لینا، جو کہ صاف کتابوں میں درج ہے، آج کی تاریخ ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدیوں تک شادی کی عمر آج سے بالکل مختلف تھی۔ یورپ میں بھی شہزادیوں کی شادیاں 10-12 سال کی عمر میں بیاہ دی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پہ انگلینڈ کے جو بادشاہ تھے رچرڈ II، ان کی شادی ایزابیلا ان سے ہوئی تھی، ان کی عمر 7 سال تھی۔ یہ کتابوں میں درج ہے۔ اٹلی کی مشہور شہزادی تھی کیٹرینا، ان کی شادی بھی 10 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ سب واقعات نا کسی پرانی دور کے نہیں ہیں، کسی کی دوسری تہذیب کے نہیں ہیں، بلکہ یورپی تاریخ کے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اوسطاً عمر میرا خیال ہے کم ہوا کرتی تھی، معاشرتی ڈھانچہ مختلف تھا، اور بلوغت کو ہی شادی کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف مشرقی معاشروں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہی صورتحال تھی بھائی۔ اگر ہم ادب کو بھی دیکھیں نا، تو ہمارے ایک بہت بڑے مصنف ہیں شیکسپیئر، ان کا ایک مشہور ڈرامہ ہے رومیو اینڈ جولیٹ، آپ سب نے پڑھا ہوگا، وہ پڑھایا جاتا ہے اسے۔ اس ڈرامے میں بھی جو جولیٹ کی عمر کتنی تھی، 12 سال 13 سال بیان کی جاتی ہے۔ آج تک کبھی کسی شخص نے شیکسپیئر کو چائلڈ ابیوز کا مجرم نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس زمانے کے معاشرتی حالات تھے۔ لیکن جب بات اسلام یا پھر ہمارے پیغمبر پر آتی ہے تو بھائی اچانک سے لوگ تاریخی سیاق و ثبات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بس پھر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں تاریخی روایات میں اختلافات موجود ہیں۔ کچھ روایات میں ان کی عمر 6 سال 9 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ بہت سے محققین اور مورخین دوسری تاریخیں اور شواہد بیان کرتے ہیں ان کی عمر زیادہ تھی۔ وہ کہتے ہیں بعض اندازوں کے مطابق 18-19 سال کے قریب تھی۔ یعنی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر تمام مورخین کا اتفاق ہو۔ میرا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال نہیں تھی بلکہ 19 سال تھی۔ یہاں پہ کوئی مغالطہ ہوا ہے، اور یہ بات میں نے دلائل اور منطق کی بنیاد پر کی ہے۔ غامدی صاحب کا اس بات پہ بہت واضح موقف ہے اور میں ان کی تائید بھی کرتا ہوں۔ ہر بات پہ نہیں کرتا لیکن اس بات پہ میں کرتا ہوں۔ ایک اور بات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اس زمانے میں مخالفین کتنے زیادہ الزام لگاتے تھے۔ انہوں نے انہیں جادوگر بھی کہا، نعوذ باللہ، شاعر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کو اعتراض کا موضوع بنایا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے میں یہ غیر معمولی یا معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی نا، اور حضرت عائشہ بعد میں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ اور فقیہ بنی تھی۔ ہزاروں احادیث روایت کی ہیں انہوں نے، بڑے بڑے صحابہ ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اگر ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی جبر یا کوئی ناانصافی ہوتی تو وہ خود سب سے پہلے اس پر آواز اٹھاتی نا، لیکن تاریخ اس کے بالکل برعکس بتاتی ہے کہ ان کا مقام انتہائی بلند تھا کہ نہیں تھا۔ 7ویں صدی میں نا پیدائش کا باقاعدہ ریکارڈ تو رکھا نہیں جاتا تھا نا بھائی۔ آج بھی اگر دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھ لیں آپ، جب آپ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو تاریخ پیدائش 1 جنوری لکھی جاتی ہے۔ میری والدہ بھی 1 جنوری کو پیدا ہوئی ہیں، والد بھی۔ آپ بھی اپنے والدہ اور والد کا پاسپورٹ دیکھیں، کیونکہ اصل تاریخ معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اگر 21ویں صدی میں کہیں جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے تو پھر 7ویں صدی کے واقعات کے بارے میں مکمل یقین کے ساتھ عمر بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عقلی اور منطقی بات ہے۔ اس پوری بحث کا مقصد نا کسی سے لڑنا نہیں ہے بھائی، کسی کو نیچا دکھانا بھی نہیں ہے۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ تاریخ کو نا انصاف کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ہر شخصیت کو آج کے قوانین کے مطابق پرکھیں تو پھر سقراط، ارسطو، شیکسپیئر، یورپی بادشاہ، حتیٰ کہ پوری قدیم دنیا نا ان سب کو مجرم قرار دینا پڑے گا، اور یہ رویہ علمی نہیں ہے بلکہ یہ جذباتی ہوتا ہے۔ یہاں نا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اگر تاریخی شخصیات اور قوانین کو ہم ان کے زمانے کے مطابق سمجھتے ہیں تو پھر اسلام کو پوری دنیا اور تمام زمانوں کے لیے ایک جیسا دین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اصول اور مقاصد نہ ہمیشہ سے ایک رہے ہیں، لیکن ان اصولوں کا عملی اطلاق معاشرے کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک منطقی بات ہے۔ اسلام نے بنیادی جو اصول دیے ہیں نا، وہ انصاف ہے، رضامندی ہے، خاندان کا تحفظ ہے، اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی ہر زمانے میں شادی کی عمر ایک ہی ہوگی۔
اس لیے آج مسلمان ممالک اپنے معاشرتی اور قانونی نظام کے مطابق 18 سال یا اس سے زیادہ عمر مقرر کر دیتے ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کا مقصد نا انصاف اور بھلائی ہے بھائی، نہ کہ کسی خاص تاریخ اور عدد کو ہمیشہ کے لیے قانون بنا دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر کسی ایک اصول پر کھڑی ہے تو وہ انصاف، رحم اور انسانیت ہے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا جنہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں عورتوں کے حقوق کو وہ مقام دیا تھا جو اس زمانے میں دنیا کے کسی معاشرے میں موجود نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تاریخ کو نا تعصب کے بغیر پڑھیں، سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ لہٰذا جب بھی کبھی اس قسم کا سوال آپ کے دل و دماغ کو ہلائے نا تو آپ تسلی رکھیں، کچھ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی ملحد ہیں نا، یہ فضول قسم کی ایسی باتیں نکال کر آپ لوگوں کے دماغ کو ہلاتے ہیں، آپ انہیں سنیں ضرور لیکن آپ ان کا جواب بھی سنیں۔ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی بھی آج کل ایک پوڈ کاسٹ چل رہی ہے کہیں، وہ جو ایک ہیں، ہمارے نام نہیں لینا چاہتا میں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں، کرنے دیں ان کو، ٹھیک ہے، ان سے بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں، چونکہ ان کے تو دل پہ مہر لگ گئی ہے نا۔ آپ کا ایمان اگر ڈگمگا رہا ہے تو پلیز ان کے جوابات بھی تلاش کریں، صرف ایک طرف کی کہانی مت سنیں، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔